بزم علم و عقیدت میں آج چونکہ 17 رمضان مبارک ہے تو ہم غزوہ بدر پہ گفتگو کریں گے، اور غزوہ بدر تاریخ اسلام کا بہت اہم ترین مارکہ، اہم ترین واقعہ ہے۔ ہم نے سحری میں بھی گفتگو کی، اور آج ہر جگہ پر یہی گفتگو کا مرکز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اہم واقعہ ہے جس کی کافی جہتیں ہیں، اور کافی اس کے مختلف گوشوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو تفصیلاً اس کا تذکرہ کریں گے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہم سب کے محترم و مکرم شفیق رہنما حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے درس تراویح کے مقرر جناب علامہ نثار علی اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو غزوہ بدر پر گفتگو کرنے سے پہلے شاہ صاحب کی طرف چلیں گے اس سوال کو لے کر کہ غزوہ بدر سے پہلے کا اسلام کیا تھا، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہاں سے لے کر غزوہ بدر تک کے مختصر حالات ہمیں پتہ چل جائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا۔ جی شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس گھرانے کے اندر ہوئی جو مکہ کے اندر سب سے نوبل اور معزز گھرانہ تھا، کیونکہ مکہ کے اندر دیگر کئی قبائل آباد تھے، ان قبائل میں سب سے زیادہ عزت اور توقیر جس قبیلے کی تھی وہ قریش کی تھی، اس لیے کہ قریش جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اچھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں یہ اعزاز و شرف کہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑی سے آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت اسماعیل کی جس اولادوں میں سے آئے، جیسا اسماعیل کی کئی اولادیں ہیں، اس میں سے ایک بیٹے میں آپ کا نور تھا۔ اس طرح پھر آگے چل کر حضرت عدنان آتے ہیں جو 15 پشتوں کے بعد ہے، تو ان کی کئی اولادیں تھیں، پھر اس میں سے ایک پر تھا، تو وہ ساری اولادیں جو ہیں ہے تو وہ سارے آل ابراہیم، لیکن ایک بیٹے میں حضور کا نور چلے گا نا، تو جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چلتے ہوئے آیا ہے، قریش کے اندر اس کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہوئی، اور پھر وہ چیزیں ہمارے سامنے آشکارا ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ سیدنا قصی ہیں، عبد مناف ہیں، حضرت ہاشم ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، اور جناب عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ وہ جو سلسلہ ہے جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آیا، یہ قریش میں سب سے معزز شاخ تھی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انور جن کے اندر منتقل ہوا تھا، وہ اپنے دور کے اندر اور قریشی بھائیوں کے مقابلے میں، اپنے چچازاد مقابلوں میں وہ حسن و جمال میں بھی اعلیٰ تھے، اخلاق و کردار میں بھی اعلیٰ تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو سخاوت اور ذکاوت کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ قریش خود کیا پورے مکہ ان کے ماتحت رہنا اپنے لیے گویا کہ یہ ایک احسان اللہ کا سمجھتا تھا کہ وہ ہماری صحیح طور پر تربیت کر سکتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر سرکار کی امی جان کا ایک مقام مکہ کے اندر ہے، آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، آپ کے والد صاحب کی بڑی اہمیت تھی، بنو زہرا کے قبیلے سے آپ تھی، آپ بھی قریشیاں تھی، سرکار علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر سن شعور ظاہری جو ہوتا ہے اس تک کے مقامات کو اگر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پورے قریش کی آنکھوں کا تارا تھے۔ پھر وہ وقت جب آیا کہ جب آپ اپنے چچا جان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے جب آپ نے قافلوں میں کی، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، نہیں، آپ کو یہ بات تھی کہ میرے چچا بہت محنت کرتے ہیں اور بہت مشقت کرتے ہیں اور آمدنی نہیں ہے اتنی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کی عمر سے اپنے چچا کے ساتھ بازار جانا شروع کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نے 16 یا 17 سال کی عمر کے اندر پہلا سفر ملک شام کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ کیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور جناب دیگر اور صحابہ کے جو نام آتے ہیں وہ بھی شامل تھے۔ پھر اس کے بعد کا وہ مرحلہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے ساتھ رویہ اور معاملہ اور انسانیت کو قدر دینا اور انسانیت کو اہمیت دینا اگلے کو بالکل چونکا دیتا تھا کہ یہ بندہ ہم میں ہو کر عام انسان نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں آپ کے چچا خود چونک گئے کہ یہ بچہ عجیب ہے۔ مثلا شام کے وقت جب ان کے چچا گھر کا کھانا لے کر یا دوپہر کے وقت کھانا لے کر آئیں تو بچے بھوکے ہوں اور دسترخوان لگا دیا جائے، اور دسترخوان پر جب کھانا لگا دیا جاتا تھا تو سارے بچے بھوکے تھے، اور بچے کو کون کہے کہ آپ رکو نہ رکو، بچے ٹوٹ پڑتے کھانے میں۔ لیکن جب بچے کھانا کھا رہے ہوتے تو جناب ابو طالب دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دور کونے میں بیٹھے اور اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ تسلی سے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس وقت حضور کی عمر 8 سال تھی، آپ اندازہ لگائیے۔ پھر جب سارے بچے کھانا کھا چکے ہوتے تو پھر آپ دسترخوان پر آتے اور اپنے ہر بھائی سے پوچھتے کہ تم سیر ہو گئے ہو، تمہیں اور کچھ کھانا ہے، یہ رکھا ہوا یہ کھا لو، یہ بچا ہوا یہ کھا لو۔
تو ابو طالب کہتے میں حیران ہوتا تھا کہ 8 سال کے بچے میں اس قدر ایثار، اس قدر لحاظ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر ہی سے آپ کے اخلاق اور آپ کا کردار جو مستقبل کے اندر ایک خاص نظریے کے طور پر ظاہر ہونا تھا، ہادی کے طور پر، وہ تمام آشکارا تھا۔ پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کی تجارت کی زندگی کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں تو اتنی صداقت کے ساتھ اس چیز کو بتا رہے ہیں اور اتنی اہمیت کے ساتھ اس چیزوں کو بتا رہے ہیں۔ اگر کسی کا پیسہ اور مال لے کر آپ باہر تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو اور لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ لوٹ کر آتے تو پہلے اپنے گھر جاتے تھے اور گھر جا کر کچھ غلط حساب کتاب بنا کر ادھر کا ادھر کر کے کہ جس کی انویسٹ ہے اس کو دے دیا اور آگے۔ سرکار کی عادت کریم آئی تھی کہ سرکار چاہے جتنا تھک کر آئیں، رات کو آئیں یا دن کو آئیں، پہلے جس کا مال تھا اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو بتا دیتے تھے کہ یہ بچ کر آیا ہے اور یہ چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاق جو آپ کی طبعی اخلاق تھے اور جو نبوی اخلاق تھے، جو صامت نبوت آپ اس کو کہیے، ناطق نبوت اور صامت نبوت کہیے، وہ آہستہ آہستہ آشکارا ہوتی چلی گئی۔ اور قرآن کریم نے جس کو کہا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال جو ہے وہ عربی زبان میں ایک درخت کو بھی کہتے ہیں۔ مثلا ایک صحرا ہے شبیر بھائی، صحرا کے اندر آپ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کیسے جانیں گے؟ آپ کیسے جانیں گے کہ میں نے دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے؟ تو کسی چیز کو آپ سینٹر بنائیں گے اور اس سینٹر کے رائٹ اور لیفٹ کو آپ تجویز کریں گے۔ تو ایسے لوگ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صحرا تھا، صحراؤں میں سفر ہوتا تھا، تو منزلوں کا انتخاب کرنا اور اپنا ڈیسٹینیشن کو تلاش کرنا، اس کے لیے کوئی مرکز ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ کسی درخت کو اپنی ایک علامت بناتے تھے اور اس کی طرف سے کہتے تھے کہ یہ دائیں طرف ہے، یہ بائیں طرف ہے۔ تو قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب ہم نے گمراہ انسانیت کے لیے تجھے، جیسے صحرا میں ایک درخت ہو کر ان کو ہدایت دیتا ہے، اس طرح گمراہ انسانیت کے لیے تجھے ہم نے شجر ہدایت بنایا ہے، جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے سیدہ خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جانا، اور وہ نکاح کے پیچھے ہم ساری تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ سیدہ نے خود معائنہ کر کے آپ کی شرافت باطنی اور ظاہری کا جب اندازہ لگایا تو وہ آپ کے قریب آنے سے رہ نہ سکی، اور خود انہوں نے گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گویا کہ پیغام بھیجا۔ اس نکاح کے بعد کی زندگی اور عرب کے لیے جو ان کی ساری زندگی کھانے پینے اور عیش عشرت کی تھی، وہ اپنی قیمتی چیز اپنے باپ کے پاس نہیں رکھواتے تھے، اپنے استادوں کے پاس نہیں رکھواتے تھے، اپنے بڑے بڑے جناب جو ہے کہ وہ پجاریوں کے پاس نہیں رکھواتے تھے، وہ سرکار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ امین اور صادق ہے۔ تو یہ مکہ یعنی اعلان نبوت کی پہلے کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صامت نبوت نے آپ کے اخلاق اور کردار کو بلند کر دیا تھا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی زندگی میں کثافت نہیں ہوتی۔ کثافت کا معنی یوں تو اردو میں ہم کریں گے گاڑا پن، کالا دھواں، گرد غبار۔ دراصل انسان کے اندر کچھ کثافت ہوتی ہے کیونکہ روح کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے۔ جب بدنی کثافت روح کے اوپر آتی ہے نا تو بندہ جھوٹ کی طرف بھاگتا ہے اور فریب، کیونکہ وہ جو کثافت ہے نا وہ ایک حجاب ہوتی ہے آپ کے اور رب کے درمیان۔ تو وہ کثافت جتنی دبیز ہوگی اتنا آپ رب سے دور ہوں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک میں اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی، بعد میں تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، اعلان نبوت کے پہلے بھی آپ کے بدن مبارک اور آپ کی روح اور مزاج میں کثافت خدا نے نہیں رکھی۔ ہر وقت آپ خدا شناس رہے، اس لیے آپ کے اخلاق اس قدر روشن لوگوں کے سامنے آشکارا ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول غار حرا کے اندر ہوتا ہے، اور یہاں سے اب نبوی یعنی ناطق نبی اور نبوت ناطق کا سلسلہ، اب بول کر ان تمام چیزوں کا اظہار کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آتے ہیں، پھر قریش مکہ سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے میں تمہیں کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو لشکر ہی آتے تھے کہ اس قبیلے نے اس کو لوٹ لیا، اس نے اس کو لوٹ لیا، اور ہر بندہ ڈر رہا ہوتا تھا کہ بھائی اپنے پیسے جمع کر رکھو، اپنے باڈی گارڈ پہرا دیتے رہیں۔ تو سرکار نے ان کو جی بالکل مثال بھی اس خوف کے مطابق دی۔ فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ اچانک تم پر چڑھائی کر دے گا تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا تم نے دیکھا تو نہیں، کیسے مانو گے؟ تو کہا آپ کے کہنے پر مانیں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے، آپ امین و صادق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میرے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے کہنے پر بن دیکھی اس حقیقت کو مانو جس حقیقت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اور اس کی شناسائی کے لیے تمہیں شناور بنایا گیا ہے، وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے۔ لیکن وہ شرک میں اور کفر میں، اور شیطان نے ان کو اس برائی کا اس قدر دل دادا بنا دیا تھا
اور اپنے باپ داداؤں کی ایک غلط لت میں وہ اس قدر عادی ہو چکے تھے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق تو کہتے تھے, لیکن جو صداقت کا اصل معیار ہے اللہ کی ذات, جو سرکار کو سچا تو کہتے تھے کہ آپ سچ کہنے والے ہیں, تو سب سے بڑا سچ کائنات کو تو اللہ کا ہونا ہے اور اس کا ایک ہونا ہے. تو جب وہ بات حضور نے بتائی, آپ کو امین تو کہتے تھے, امانت رکھنے والا, امانت سنبھالنے والا تو کہتے تھے, لیکن سب سے بڑی امانت تو اللہ کا احکام تھا. کس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوں اس بات کی امانت تھی. تو جب اصل امانت حضور نے ڈیلیور کی اور اصل صداقت کو ڈیلیور کی, تو وہ نکمے تھے, وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے اور آگے لڑائی کے طور پر آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ہے اور یہ ہمارے جتنے بت ہیں جو ہمارے ہاتھوں کے دستے نگر اور تراشے ہوئے ہیں, اس سے ہماری گویا کہ عبادت کو کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ کی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا میری صداقت کی وہی دلیل ہے جو 40 سال پہلے گزارا ہے. میرے رب کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ جو 40 سال میں نے معاشرے میں گزارا ہے, میری زندگی کا ایک لمحہ تم نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر کوئی ایسے اخلاق کی پستی موجود ہو یا کہیں پر انحطاط موجود ہو. اس کا جواب ان کے پاس نہ تھا جس طرح یہودیوں کے پاس نہ تھا. یہود جس طرح حضور کی تمام شانیں, آگے میں بدر کے حوالے سے عرض کروں گا, یہود جس طرح حضور علیہ السلام کی تمام شانوں کو تورات میں پڑھتے تھے. آپ دیکھیے نا, ہماری ماں سیدہ صفیہ یہودی تھی, یعنی بنی اسرائیل سے تھی, پھر وہ سرکار علیہ السلام کے آغوش رحمت میں آئی, تو آپ گویا کہ آپ کے حریم ناز میں آئی. ان کے والد تھے ہوئی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جب اعلان فرمایا, تو سیدہ صفیہ جب آئی ہے نا سرکار کے حریم میں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ صفیہ سے کہا کہ صفیہ یہ بتاؤ تمہارے قبیلے والے میرے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اچھا ذرا یہ بتاؤ. تو سیدہ صفیہ ہماری ماں کہنے لگی کہ حضور میرے والد ہوئی نا, ان کا ایک چچا تھا ابو یاسر, اچھا, اس نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ یار یہ وہی تو نہیں ہے جن کا ذکر توریت میں تھا؟ یار یہ پگڑی بھی اسی طرح باندھتے ہیں, چلنے کا سٹائل بھی ویسی ہے, داڑھی مبارک بھی ویسی ہے, انداز بھی وہی ہے, باڈی لینگویج بھی وہی ہے جو جدی پشتی ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے اندر یہ صفات تھی. لیکن ان کا ذہن یہ تھا کہ وہ آخری نبی بنو اسحاق سے آئے گا, یہ اپنا ذہن بنایا. لیکن سرکار بنو اسماعیل سے آئے, یعنی حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اللہ رب العالمین نے ساری انبیاء کو بھیجا حضرت اسحاق کے ذریعے, لیکن اب اپنے آخری نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر یہ کہ یہ لوگ صرف نسل پرستی کے پیچھے جاتے ہیں یا ان نسلوں کا احترام میری فرمان برداری کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق کی بجائے آخری نبی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل سے بھیجا. تو وہ ابو یاسر کہنے لگا کہ یار سٹائل بھی وہی ہے, چلنا بھی وہی ہے, انداز بھی وہی ہے, ہاں علامات ساری وہی ہے. تو سیدہ صفیہ کہتی ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ, میرے ابو کہنے لگے جو کتاب کے بڑے ماہر تھے ہوئی, وہ کہنے لگے ہے تو یہ وہی, ہاں ہے تو یہ وہی جن کا ذکر تورات میں. تو ابو یاسر نے کہا پھر تم بات کرو کہ آخری سانس تک مخالفت کروں گا, مجھے مار بھی ڈالو تب بھی مخالفت کروں گا. وہ بغض کہنے لگے آخر وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنو اسحاق سے آئے گا, یہ بنو اسماعیل سے کیسے آ گئے؟ اور پھر سرکار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے بارے میں گویا کہ الٹی سیدھی بات وہ کرنے لگ گیا, یعنی جو ان کے بغض کی عادت تھی کہ کھسیاں بلی کھمبا نوچے, دلائل ان کے پاس نہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سیدہ صفیہ جو ہماری ماں ہے, انہوں نے خود گھر کی بات سرکار کو بتائی کہ یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں آپ کا چرچا ہوتا تھا, اور قرآن میں موجود ہے نا, قرآن میں موجود ہے کہ یہود باقاعدہ دعا کرتے تھے حضور کے وسیلے سے کہ یا اللہ جو آخری زمانے میں نبی آنے والا ہے نا, اس کے وسیلے سے ہمیں فلاں دشمن پر تو فتح دے دے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب ہمارا نبی آ گیا تو انہوں نے جان بوجھ کر بغض میں کفر کیا. تو جس طرح یہود کو بغض لگا تھا, اس طرح بغض اور جہالت میں بہت زیادہ آگے مکہ کے مشرکین تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سرکار نے نہ تلوار اٹھائی, نہ ڈنڈا اٹھایا, نہ سوٹا اٹھایا. سب سے پہلے جو حضور کے قریب آیا وہ مکہ کے معاشرے کا سب سے بڑا شریف, علم الانصاب کا ماہر, ان کی تجارت کا امام ابو بکر صدیق تھے. تو اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق کیوں متاثر ہوں حضور سے. حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت بظاہر نہ اتنا مال ہے, نہ اتنی سپورٹ ہے, نہ اتنی کشادگی ہے. ابو بکر صدیق جو ہیں وہ مالدار بھی ہیں, سارے شانوں والے ہیں, ایک بہت بڑے تاجر ہیں, مارکیٹ میں ان کی ورت بھی ہے. تو اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ مبارکہ فطرت اور گویا کہ انسان کے ضمیر کے عین مطابق تھی. اور وہ لوگ جو 40 سال پہلے سے حضور کا معائنہ کر رہے تھے, اس معائنے میں ابو بکر صدیق سچے تھے, مولا علی سچے تھے,
زید بن حارثہ سچے تھے، حضرت خدیجہ سچی تھی، کیونکہ انہوں نے جب معائنہ کیا تھا تو اس معائنہ کا نتیجہ اب آنا تھا نا، یعنی اس پروسیس کا جب نتیجہ آ گیا تو جب وہ پروسیس کو مان گئے کہ ایسی شانیں تو اس نبی کے اندر ہو سکتی ہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے فرمایا کہ تم نے، حضرت ابوبکر صدیق کے واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور سے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، جیسے حضور نے اعلان کیا تو آگے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسلام کو قبول کر لیا، تو گویا کہ حضور کے ساتھ شریف النفس لوگ آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ اب ابوبکر صدیق مارکیٹ میں آئے، لوگوں میں آئے اور لوگوں سے کہنے لگے تمہیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو کہا ان میں کیا خاصیت ہے؟ تو کہا تم بھول گئے کیا ان کا ماضی ایسا نہیں گزرا؟ امانت، کیا وہ ایسے خاندان کے نہیں تھے؟ کیا صداقت کے اندر ان کا نام نہیں؟ امانت کے اندر کا نام نہیں؟ ساری باتیں سننے کے بعد اب میں نام بتاؤں گا آپ کو، وہ لوگ کہنے لگے ابو بکر تم مطمئن ہو اس بات سے؟ کیونکہ جو تم نے باتیں کی ہیں وہ تو بالکل ظاہری ہے، لیکن تم ایک مدبر ہو، عمر میں ہم سے زیادہ ہو، 38 سال تمہاری عمر ہے، کوئی بچے کی عمر تو ہے نہیں آپ کی، اور آپ نے اتنا معاشرہ دیکھا ہے، تو آپ کیا کہتے ہو یہ وہی ہے اور جس بات کا اطلاق کیا گیا یہ واقعی میں آخری نبی ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہاں میں تو خود ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ تو اس وقت آپ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں پھر تو میں بھی پڑھ لوں گا، عثمان غنی کہتے ہیں میں بھی پڑھ لوں گا، ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں بھی پڑھ لوں گا۔ 10 سے زیادہ مکہ کے وہ قدیم لوگ کہ جس کو کہیے کہ جس کو اگر اسلام سے ہٹا دیا جائے نا تو اسلام کی روشنی لوگوں تک پہنچنے میں ان کے لیے ماند پڑ جائے گی، یعنی اسلام کے اس آسمان پر جتنے بڑے ستارے چمکے جس نے پورے عالم کو روشن کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ سے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ تو لہذا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو شریف النفس لوگ تھے جو ذات کے لیے نہیں حقیقت دلائل کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرتے تھے وہ سرکار کے دامن سے کبھی وابستہ نہ ہوئے اور یہ امن کا پیغام چلتا رہا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ہجرت سے قبل تک 100 سے زیادہ ایسے لوگ تھے اور خواتین تھی کہ جو آگے بڑھ کر دار اسلام سے وابستہ ہوئے، نہ سامنے مال تھا، نہ گویا کہ جائیداد تھی، نہ کوئی باغ کی محبت تھی، نہ کوئی درختوں پر بکنا تھا، وہ تو پہلے ہی سارے درختوں اور باغوں کو قبران کر کے آئے تھے، انہوں نے کسی کے باغ پر قبضہ کر کے کیا کرنا تھا اور کس کی لالچ میں ایمان لانا تھا۔ تو گویا کہ سرکار کے اخلاص پر جتنے لوگ آئے وہ سارے مخلصین آئے اور یہی بدر کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت تفصیل۔ اچھا جی، ہمارا بزم علم و عقیدت میں آج موضوع ہے غزوہ بدر۔ شاہ صاحب نے جو تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر اور ہجرت تک کے جو واقعات تھے ان کا ایک خلاصہ پیش کیا۔ شاہ صاحب اس کے بعد ذرا بتائیے کہ جب ہجرت مدینہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اس وقت سے میرے خیال میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ کنٹرول کرے مسلمانوں کو اور پھیلنے سے بچانا ہے، گو کہ وہ مکہ شریف سے چلے گئے ہیں لیکن چھوڑنا نہیں ہے، فالو اپ کر رہے تھے، پیچھا کر رہے تھے کفار۔ یہاں سے سٹارٹ۔ بہت اچھا آپ نے سوال بنایا شبیر بھائی۔ اب تک تو ہم نے یہ بات عرض کی ناظرین سے سیرت کے وہ بنیادی نقوش یاد جو ہر مسلمان کو اپنے نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ایک لازم ہے، اعلان نبوت اور پھر صحابہ کرام کا دار اسلام سے وابستہ ہونا۔ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو دار اسلام سے آ رہے ہیں ہم کسی بہانے سے ان کو مار ڈالیں ٹھیک اور ان کو ختم کریں، یعنی ان کے لیے گویا کہ حیات زندگی کو بالکل ہم ختم کر دیں اور زمین کو ان کے لیے تنگ کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی جی، سرکار کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی۔ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم سے تانے اب برداشت نہیں ہوتے، سرکار ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم کوئی تلوار اٹھائیں، لاٹھی اٹھائیں۔ سرکار نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو نا لوہے کی کینچیوں سے کاٹا گیا ہے، اللہ اللہ، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ تمہیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ تم ترکی و ترکی جواب دو گے، خاموش رہو گے۔ یعنی وہ لوگ جو براہ راست ہو سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے مکہ کے اس ماحول کے اندر اس فضا کو کھڑا نہ کیا بلکہ تلقین کے سلسلے کو حضور نے جاری رکھا، یہاں تک کہ حال یہ ہو گیا کہ 5 سال جب اعلان نبوت کے ہوئے تو اب یہ تھا کہ جناب کہیں پر بھی کسی مسلمان کو کوئی ایک بندے کے اوپر 100 بندے ٹوٹ پڑے اور رات کے اندھیرے میں ان کو مار دیں اور پتہ بھی نہ چلے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب حالات یہاں تک پہنچے تو سرکار نے پھر اپنے چند صحابہ کو وہاں سے نکالا اور حبشہ کی طرف روانہ کیا، یعنی جو موجودہ ایتھوپیا افریقہ کے اندر ہے وہاں روانہ کیا، جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے اور اس وقت سرکار علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ ان کے نکاح کے اندر تھی۔ تو یہ پہلی ہجرت کی گئی۔ اس کے بعد کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں پھر حال یہ ہوا کہ مکے میں جس گھر میں رہتے تھے وہاں پر سوشل بائیکاٹ ہو گیا، جان کے در پر آ گئے۔ سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید اور قتل کرنے کا مکمل ارادہ کیا تو سرکار کے شفیق چچا جناب ابو طالب تمام کو لے کر ان کا جو درہ اور وادی تھی ایک پہاڑ کے دامن کے اندر ایک گویا کہ درہ تھا
اس میں آپ لے گئے، نہ اس میں آپ یوں سمجھیے کہ نہ کوئی فرش ہے اور نہ آسمانوں کے اوپر کوئی چھت ہے، اس میں 3 سال مسلمانوں نے گزارے۔ کون لوگ؟ جن کی اپنی جائیدادیں ہیں، جن کا اپنا کاروبار ہے، جن کا ایک اپنا ماضی ہے۔ مکہ ان کا اپنا ہے، ان کے باپ داداؤں کی قبریں وہاں پر ہیں، وہ ان کا اپنا ملک ہے، لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا اور یہ پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ یہاں سے نکل نہ جائے، کیونکہ یہاں سے نکلیں گے جس طرح فرما رہے ہیں ان کو امن ملے گا، امن ملے گا تو یہ گویا کہ پھیل نہ جائے۔ تو بھائی آپ ان کے دلائل کا جواب دیں، نہ وہ لاٹھی تو نہیں اٹھا رہے، تلوار تو نہیں اٹھا رہے، جو وہ دلائل قائم کر رہے ہیں اس کے دلائل کا جواب تو آپ دیں، دلائل آپ سے بن نہیں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 13 سال ہو گئے اور حال یہاں تک ہو گیا کہ ایک بالکل طوفان گرد آسمانوں پر بات کرنے لگی، تو اللہ کا حکم ہوا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے ان لوگوں کو لے کر نکلے ان کو نہیں کہ جن کے جیب میں کچھ نہیں تھا۔ صہیب رومی کی ہم نے بات بھی سحری کے اندر کی ہے، وہ اس دور میں بلا مبالغہ کروڑوں پتی آدمی تھے۔ جب وہ مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو مکہ کی سرحد پر لوگوں نے ان کو روکا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہیں یہی جواب دیا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ انہوں نے کہا جب میرے نبی مکرم یہاں پر نہیں تو میں نے مکہ سے کیا کرنا ہے؟ کہا میں تو جا رہا ہوں ادھر جہاں میرے آقا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے تھوڑی جانے دیں گے، انہوں نے کہا آزماتے ہیں، کیونکہ یہاں تو چبنی کوئی دمڑی نہ چھوڑے تو جناب یہ کہاں چھوڑیں، یہ خود سارے جذبات اور محبت کے معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں جانے دیں گے، وہ جو تمہارا قیمتی باغ ہے نا وہ حوالہ کرنا ہوگا۔ تو کہا اگر دے دوں تو کیا ہوگا؟ کہا پھر جانے دیں گے؟ کہا لے لو۔ واہ 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 واہ۔ کہ وہ بازار میں جو تمہاری اتنی دکانیں، کہ لے لو۔ کہ تمہارے اتنے غلام، لے لو۔ صہیب رومی نے اس وقت یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں جوتا تھا، کہ یہ اچھا لگ رہا ہے، کہ لے لو۔ سر پر ایک ریشمی رومال بندھا تھا، کہ یہ دے دو۔ یہ یعنی سر کا رومال بھی دے دیا، ننگے سر ہو گئے، ننگے پاؤں ہو گئے، سواری بھی لے لی۔ اور اس حال میں حضرت صہیب رومی جو ایک بادشاہ کی قدر رکھتے تھے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس حال اور اس ظلم کے ساتھ صحابہ اکرام کو نوچ کے مشرکین مکہ نے گویا کہ وہاں سے نکالا۔ لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ رب حد صہیب سودا پھر بھی سستا تھا۔ واہ 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 واہ۔ سب کچھ لٹا کر اگر میں تجھے مل گیا نا تب بھی تو نے سودا بڑا سستا کیا کہ اتنا دے کر تو نے۔ تو گویا کہ یہ حالت آپ دیکھیے۔ اب مدینے آگئے، سرکار کا پورا ذہن تھا کہ ممبر واعظ سجا کر جو اب میں جن کو بچا کر لایا ہوں نا، تو جو قرآن اترا ہے اب میں ان کی تربیت کروں گا، اخلاق کی تربیت کروں گا، اللہ کے احکام ان کو سکھاؤں گا۔ لیکن مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا۔ ابھی اگر کوئی باہر چلا جائے، مدینے سے باہر نکلے بکری چرانے والا، اس کی بکری چھین لیں، بندے کو مار دیں، یہ روزانہ کی کوئی نہ کوئی حرکت چلی رہی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے تمام معاملات کو اپنے شورا کے ساتھ اینالائز کیا، فرما دیکھو مکہ والوں کو کس طریقے سے ہم اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ہمیں رہنے دیں اور ایک امن کا معاہدہ کریں، نہ ہم ان کو چھڑیں نہ وہ ہم کو چھڑیں، اور بالکل جائز مطالبہ تھا۔ لیکن اب ان کی شہر رگ پر ہاتھ رکھا جائے کہ یہ جس پر یہ راضی ہو جائیں مسالت کے لیے وہ ان کی تجارت تھی، وہ ان کا مال تھا۔ اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ یہ اپنے دوست سے مکہ ملنے گئے، اور مکہ جب ملنے گئے تو یہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل کی نخوت اور عصبیت آپ دیکھیے۔ اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، تم کعبے میں طواف کرنے نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہمارے لیے نوگو ایریا بنانے والے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، جو بھی آئے احرام کی حالت میں طواف کرے۔ کہا تم نہیں آ سکتے، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس وقت وہ ڈرے نہیں بلکہ جرت کے ساتھ، مکہ پورا ان کا تھا، سارے دشمن کھڑے تھے، لیکن سعد بن معاذ جو ایمان کی غیرت ہے کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، اس طریقے سے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو جہل اگر مسلمان یہاں طواف کرنے نہیں آ سکتے نا تو پھر تمہارے بھی قافلے مکہ سے جو ملک شام جاتے ہو اور جو تم دھن کماتے ہو یہ راستہ ہمارے مدینے سے جاتا ہے، تم ذرا یہاں سے پھر گزر کے بتاؤ۔ گویا کہ یہ مجبوری میں ساری فضا بنی تھی، اور اس کے بعد پھر مارکہ بدر کی طرف مسلمان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ہم اس کے آگے جب چلیں گے تو میرے خیال میں ہم بدر کے واقعے کے قریب قریب پہنچ جائیں گے، لیکن ذرا بتائیے، ہم پہنچے تھے حضرت سعد بن معاذ طواف کر رہے تھے۔ جی تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے کہ جو تسلسل ہے اور بدر کا، کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے پیچھے کے سارے سلسلے کو کنٹینیو کیا ہے، تو جلدی سے یہ عرض کر دیا جائے کہ صحابہ کرام جو وہاں سے منتقل ہوئے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا اور ان کے لیے حیات زندگی کو تنگ کر دیا گیا، اور جو مسلمان یہاں پر آ گئے تو آنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ یہ قرآنی آیات کا جو نزول ہوا ہے اس کے ضمن میں صحابہ کرام کی اخلاقی اور فکری تربیت کی جائے اور احکام کی تعلیم ان کو دی جائے۔ لیکن مشرکین مکہ باز نہ آئے، اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی، جس کو گوریلا جنگ ٹائپ کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی وہ حرکت کر ہی رہے تھے، اور خود مدینہ منورہ کے اندر موجود منافقین کے ساتھ ان کے ساز باز تھے،
اور وہ چاہتے تھے کہ یا تو مسلمانوں کو اندر سے وہ کوئی خطرہ نقصان پہنچائیں یا باہر سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا سب سے بڑا مقصد مال ہے، اگر ان کو مالی طور پر تھوڑا سے اگر یہاں سے ہم پریشان کریں اور ان کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے ساتھ امن کے معاہدے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کو خبر پہنچی، یہ ہجرت کے 7ویں مہینے کی بات ہے، سرکار کو خبر پہنچی کہ ابو جہل 300 بندوں کے ساتھ ملک شام سے ایک قافلہ لے کر جا رہا ہے مکہ کی طرف، اور اس میں اچھا خاصا ان کو منافع بھی ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اس موقع کو درست جانتے ہوئے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ 30 بندے 300 کے مقابلے میں 30 بندے لے جائیں اور ابو جہل کے قافلے کو روکیں اور ان کو ذرا تھوڑا سا سبق سکھائیں کہ یہ جو روزانہ کا تم نے مسئلہ چلایا ہوا ہے تو پھر ہمارے عزائم سے بھی تم واقف ہو جاؤ اور یہ شرارت کرنا چھوڑ دو، جبکہ ہم مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بارگیننگ ٹیکنکس ہیں، حکمت عملی ہے جس کو آج کل وزیر خارجہ یا وزارت خارجہ استعمال کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو بھیجا تو حضرت حمزہ نے اس ابو جہل کے اس قافلے کو روک دیا۔ روکنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ کس قدر کرخ مزاج، فرعون ذہن، نخوت اس کی کہاں پر ہے، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ سامنے حمزہ آئے ہیں، لائے تو 30 بندے ہیں اور ہمارے ساتھ 300 بندے ہیں، لیکن حمزہ کے آگے ہم رک نہیں پائیں گے، تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور اس نے جناب جو ہے اپنے اس قافلے کے اندر ایک بزرگ شخص تھا جس کا احترام مسلمان بھی کرتے تھے، اس کی یعنی انصاف کی وجہ سے اس کو کہا دیکھو تم جا کر حمزہ سے یہ کہو کہ ہمارے ساتھ صلح کریں اور ہمیں جانے دیں۔ حضرت حمزہ نے کہہ دیا تھا کہ کسی صورت میں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، اور یہ روزانہ انہوں نے جو کام کیا، 13 سال ہمیں مکہ میں تنگ کیا، صحابہ کرام پر عمرے اور انہوں نے طواف پر پابندی لگا دی، آئے دن مدینہ منورہ کے قریب آ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آج تو ان 300 کو ہم زمین میں دفن کریں گے اور ان کا مال بھی اٹھا کر لے جائیں گے تاکہ ایک سبق بن جائے ان کو۔ اور یہ مجبوری تھی، دفاعی پوزیشن تھی، تنگ آمد برجنگ آمد، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جب صلح کا پیغام لے کر وہ آدمی آیا جو بوڑھا اور گویا کہ متین شخص تھا، تو حضرت حمزہ نے فوراً اس کی صلح کے پیغام کو قبول کیا اور اپنے قافلے کو جانے دیا۔ اس کا یہ مطلب واضح طور پر دنیا کو پیغام جاتا ہے کہ جو اسلام کے خلاف تانا بنتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام صحراؤں میں آ کر گویا کہ کسی کا قافلہ لوٹ لیتے تھے، کسی کو مار دیتے تھے، تو میں نے کہا جن کو مار کر 13 سال کے بعد مسلمانوں کو نکالا گیا، آج حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ان کی گردن تھی اور ان کے 30 پہلوان مسلمانوں کے 30 بندے سے لڑنے کے لیے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ مسلمانوں کی تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن جب بات صلح اور کمپرومائز کی آئی تو مسلمانوں نے نہ ان کے مال پر نظر کی، نہ اپنی تلواریں ان کی گردن تک اٹھائی، بلکہ سریہ حمزہ پوری دنیا کو آئینہ دکھاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو گویا کہ آشکارا کرتا ہے، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور معاہدہ طے کر جب لوٹ کر آئے تو سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ صلح کر لینا، بلکہ فرمان کو روکو، لیکن جب حضرت حمزہ نے کہا کہ حضور فلاں بندہ آیا تو اس نے صلح کی بات کی اور میں نے چھوڑ دیا، تو سرکار نے ان کی پیشانی کو چوم کر فرمایا کہ چچا جان آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل درست کیا۔ اب اس کو دیکھیے، یہ ہجرت کے 7ویں مہینے کے بعد تو مسلمان بدر میں اگر قافلے کو لوٹنے جاتے تو یہ بہترین موقع تھا، اس میں ابو جہل بھی مارا جاتا، 300 بندے مارے جاتے اور مال آ جاتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی طرف تانا بوننا اور ان کی سیرت پر حملہ کرنا، تو میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ انجیل مقدس کو اٹھا کر آج آپ دیکھیں، انجیل مقدس جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ باقاعدہ موجود ہے، ہم کوئی تنقید کی نیت سے بات نہیں کر رہے، لیکن بائبل کی مثال آپ کے سامنے آج دیتے ہیں۔ انجیل مقدس کو اگر آپ اٹھائیں تو متا کا باب نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 34 اور 35 پڑھ کر آپ دیکھیں، اس میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں زمانے میں صلح کروانے نہیں آیا، میں تلواریں لڑوانے کے لیے آیا ہوں، یہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح بائبل انجیل مقدس میں آ جائیں لوقا کے لیے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، لوقا کے اندر اگر آپ آ جائیں تو لوقا کی آیت نمبر 54 کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کا خطبہ موجود ہے کہ میرے ماننے والوں اپنا بٹوا دے دو، اپنا بٹوے کی چیزیں بیچ دو، اپنے پوشاک اور لباس بیچ دو، تلواریں خریدو۔ تو میں پوچھتا ہوں بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو سامنے رکھیں، اور نتیجہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو تبلیغ کی تھی اس قوم نے جب آپ کا راستہ روکا تو 3 سال صرف شبیر بھائی 3 سے پونے 3 سال گزرے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے تلوار اٹھانے کا حکم دے دیا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ نے یہاں تک کہہ دیا جو بائبل کے اندر موجود ہے کہ تلواریں اٹھاؤ، اپنے کپڑے پوشاک برتن بیچو، لیکن تلوار اٹھاؤ اور دشمنوں کے اوپر چڑھائی کر دو، لیکن رسول کریم نے 15 سال صبر کیا۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں
حضرت عیسیٰ کے اس عمل پر معاذ اللہ ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نبی کی تحریک کو اور اس کے کسی بھی اقدام کو تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا، لہذا انبیاء کے خلاف ان کے خلاف خاکے بنانا، ان کی سیرت کو مسخ کرنا اور تانا بننا، تو شرم کرنا چاہیے ان لوگوں کو سریہ حمزہ کے واقعے کو سامنے رکھ کر، بائبل کے اس حوالے کو واقع رکھ کر کہ اللہ کا جو بھی نبی آتا ہے اس کے عمل میں دہشت گردی نہیں ہوتی، بربریت نہیں ہوتی، مال کی محبت نہیں ہوتی، وہ تعلیم ہوتی ہے کہ اگر ایک فرعون کو ختم کر کے پورے معاشرے کو بچا دیا جائے تو اس فرعون کو ختم کرنا یہ اخلاق ہوتا ہے، دہشت گردی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، بتائیے ذرا غزوہ بدر سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے آج جس طرح بالکل اس کو ابتدا سے لیا اور بالکل اس مقام تک پہنچا دیا۔ اب دیکھیں غزوہ بدر الکبریٰ اسلام کی پہلی جنگ اور بہت بڑا مارکہ خیر و شر، مارکہ حق و باطل، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر حق کے علم بردار ہیں اور وہاں باطل کے طرفدار ہیں۔ اب دونوں کے درمیان یہ خیر و شر کے درمیان جو ازلی لڑائی ہے، خیر و شر کے درمیان جو مارکہ وجود ہے، وہ سمجھے اب مارے سے وجود میں آنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھا جائے کہ یہ قدرت کو منظور تھا یہ جنگ لازمی ہو، کیونکہ کفار بار بار میرے مصطفیٰ کا مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور بار بار کہتے تھے جو تمہارا وعدہ ہے وہ کب پورا ہوگا، بار بار استہزاء کرتے تھے کب پورا ہوگا کب پورا ہوگا۔ یعنی وہ تمام انہوں نے پریشانیاں تھی ان کی، جو ان کے اعتراضات تھے وہ کرنا شروع کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر الکبریٰ کا یہاں پر یہ نتیجہ رکھا ہے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اب بتائیں کتنے کم قلیل تعداد میں مسلمان ہو، 313 کی تعداد میں، اور یہاں 1000 کفار ہیں، اور یہاں ان کے پاس تمام چیزیں ہیں، سامان ہے، آلاتی حرب ہے، سب چیزیں موجود ہیں، اور مسلمان بالکل وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے سر و سامانی کی حالت کے اندر ہے۔ اور قدرت کو کیا منظور ہے؟ اب کچھ معجزات کا ظہور ہو رہا ہے کہ انہوں نے بڑی نرم زمین کو لے لیا، ہموار زمین ہے، نرم زمین ہے، پانی بھی وافر مقدار موجود ہے، اور جو مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے یہ سخت پتھریلی زمین ہے اور پانی بھی موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے بارش کو برسا دیا، وہاں کیچڑ ہو جاتی ہے اور یہاں زمین اچھی ہو جاتی ہے۔ ابھی قدرت کا دیکھیں۔ اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پر نیند کو طاری کر دیا۔ اب وہ نیند میں کفار کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کو نظر آتا ہے کہ کفار بہت کم تعداد میں، تاکہ لڑائی شروع ہو جائے، مسلمانوں پر ان کی ہیبت طاری نہ ہو اور وہ مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں نہ سمجھے۔ اب کیا عالم، بلکہ یہ بھی عالم لکھا علماء نے فرمایا کہ جیسے ابو جہل پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم دکھا دی، وہ ہنسنے لگا، کہتا ہے یہ مسلمان ہم سے لڑیں گے؟ کبر و نخوت کا عالم دیکھیے، غرور رونہ دیکھیے، کہتا ہے یہ مسلمان ہم سے لڑیں گے؟ ہم ان کو ماریں گے نہیں، ہم تو ان کو رسیوں کے ساتھ باندھیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ قتل کرنے سے ہوتے ہیں، کیا لڑیں گے ہم سے؟ رسیوں کے ساتھ باندھیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور اس دن میرے آقا کی رکت انگیز دعاؤں کا دیکھیے حال کیا تھا۔ عریش میں موجود ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں۔ مولا علی فرماتے میں بار بار پلٹ کر آتا، کئی بار پیچھے آیا تو دیکھا کہ حضور سجدے کی حالت میں ہیں اور رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد جاری ہے۔ تو پتا چلا کہ انسان جب بھی مشکل میں ہے، مشکل میں ہو تو یہ ورد کر لے، خاص طور پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لے، یا حیو یا قیوم کا ورد کرے، کیونکہ جنگ بدر میں یہ آپ کا عالم تھا کہ حضور کا ورد تھا۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کریں، جنگوں کے اندر مدد ہوتی ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، یقین مضبوط ہوتا ہے، تو فرشتوں کی مدد بھی آتی ہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو سامان ہر پر وہ بھروسہ نہ ہو، آپ کا بھروسہ ایک واحد اللہ پر ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اب یہ لشکر کو روکنے کے بعد ایک نیگوسیشن ہوئی اور حضرت امیر حمزہ نے اس نیگوسیشن میں کامیابی حاصل کی، سرکار بھی اس فیصلے پہ خوش ہوئے، اور پھر یہ ایک ایگریمنٹ کی طرف بات جا رہی تھی، وہاں سے آپ اسٹارٹ لیں۔ جی بالکل، میں نے بھی آپ کی خدمت میں ابتدا سے لے کر سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چند باتیں عرض کی۔ یہ وقت تو گزر گیا اور مسلمانوں نے ایک ان کو گویا کہ اشارہ دے دیا کہ اگر آپ کوئی شرارت کریں گے اور اس طرح کا اقدام دوبارہ دہرائیں گے تو پھر ہماری طرف سے پھر سخت جواب ہوگا۔ اچھا، لیکن وہ پھر باز نہ آئے۔ اب حال یہ ہوا کہ اب ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو مس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی رمضان مبارک کی ابتدا میں حضور علیہ السلام کو اطلاع مل گئی سن 2 ہجری میں، جس میں روزے فرض ہوئے تھے۔ صحیح۔ اور حضور یہ بھی قبلہ بھی تبدیل ہوا تھا، یہ سارے واقعات بالکل قریب ہیں۔ سرکار کو خبر ملی کہ ابو سفیان
ایک بڑا کامیابی تجارتی قافلہ لے کر جس میں بڑا نفع ہوا ہے، وہ ملک کے شام سے مکہ جا رہے ہیں. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ جب ان کو شام سے گزرنا ہوتا تھا تو مدینے کے سراؤنڈنگ سے وہ گزرتے تھے، اور مسلمانوں نے کہا کہ یہیں ان کو ہم روکیں گے تاکہ یہاں سے ان کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے. اور اس قافلے تو اور بھی گزرتے تھے، اس پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ اس پر رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کہ حضور کو باقاعدہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قافلہ جا رہا ہے تجارتی، اس میں مکہ کے ہر چھوٹے بڑے غریب و امیر کا مال لگا ہوا ہے. اچھا، اگر اس کو روک دیا گیا تو پورا مکہ گھٹنوں کے بل آ جائے گا نیچے، یعنی قریش مکہ آ جائیں گے نیچے، اور ان سے پھر گویا کہ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. سرکار نے اس موقع کو بالکل ضائع نہ فرمایا، صحابہ کرام کی مشاورت بلائی اور چل پڑے، کیونکہ لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کی طرف کوئی تھے نہیں، لہذا کچھ صحابہ مدینے میں رہ گئے، کچھ صحابہ سرکار کے ساتھ روانہ ہوئے، اور روانہ جو ہوئے وہ تقریباً ان کی تعداد 300 سے زیادہ، 313 317 کے لگ بھگ تھی. اس میں سے چند کو منتشر کر دیا گیا تھا تاکہ وہ ادھر ادھر کی نگرانی کرتے ہوئے ساتھ میں رہیں. 70 کے قریب اونٹ تھے، تقریباً پیدل تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سواری کے اوپر 3 بندوں کی باری آتی تھی. حضرت ابو لبابہ کا ایک سواری تھی، اس پر سرکار کی باری تھی، ابو لبابہ کی باری تھی، اور مولا علی کی باری تھی. اچھا. اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ فلاں علاقے تک سرکار بیٹھیں گے، فلاں علاقے تک ہی. اب پہلے سرکار کو بٹھایا، جب وہ علاقہ سامنے آ گیا تو حضور علیہ السلام نے ابو لبابہ اور علی سے کہا کہ رک جاؤ اور ہمیں اترنے دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے اتریں گے؟ طے تو یہی ہوا تھا کہ یہاں تک آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد ابو لبابہ پھر علی بیٹھیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کو اثار کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ اثار کر کے تم ثواب کما رہے ہو اور یہ پیدل چل کے تم ثواب کما رہے ہو، تو پیدل چل کے ثواب کمانے میں تو تم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کا واہ 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 واہ. تو یہاں سے دیکھیں کتنا بیلنس رکھا گیا ہے. وہ لوگ جو سرکار کے ابرو کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے، سرکار نیچے اترے اور ابو لبابہ کو اوپر بٹھایا گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر کی تو مثال دی جاتی ہے، لیکن بدر کے اندر یہ تو سرکار دو عالم کی مثال ہے. تو گویا کہ اس طرح یہ سواری کا سلسلہ آگے بڑھا. یہ الگ بات تھی کہ پھر وہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے. اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کا مکمل ارادہ کیا، ادھر ابو سفیان کے مخبروں نے یہ بات کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تمہیں روکنے کے لیے آ گئے، اور تمہیں یہاں پر روکیں گے اور یہاں پر تمہیں گویا کہ بریک کر کے اپنے مطالبات منوائیں گے. اس نے وہاں سے خبر بھیج دی مکہ، فوراً دوڑایا ایک بندے کو، اور اس نے کہا کہ لشکر تیار کرو، مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ مسلمان ہمیں پکڑ لیں تو تمہارا تو سب کا مال یہاں پر رکھا ہوا ہے، اگر یہ قافلہ روک دیا گیا تو تمہاری رسد کٹ جائے گی اور مکہ کا بچہ بچہ بھکاری ہو جائے گا، ہر دکان خالی ہو جائے گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے. وہاں سے ابو جہل نے گویا کہ وہ تو تیار بیٹھا تھا، اس کے سر پر بھوت سوار تھا، اس نے جناب لوگوں کو تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار ہوا، وہ وہاں سے روانہ ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان نے جب حالات کو دوبارہ انالائز کیا تو اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اب جو ہمارا اصل راستہ تھا اس کو ہم نے چینج کیا، چینج کر کے ہم سمندری راستے کی طرف آ گئے ہیں، لہٰذا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ نہیں پائیں گے، ہم ان کی رینج سے باہر نکل گئے اور جنگ بھی ٹل گئی ہے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ. اب دیکھیں بالکل انہوں نے صحیح بات کی، جنگ ٹل گئی ہے، تم واپس چلے جاؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہم اتنا دور نکل آئے ہیں کہ وہ اگر کوشش بھی کر لیں تو ان کے لوگ ہمیں پکڑ نہیں سکتے. لیکن ابو جہل نے کہا اب تو تلواریں نکل پڑی ہیں، سر پر ہم نے پگڑیاں باندھ لی ہیں، تکبر، اور ہم نے محلہ چھوڑ دیا، یعنی اس کی موت اس کو وہاں بلا رہی ہے. اب جب یہ یہاں سے نکلا، ابو سفیان روک چکے تھے، ابو سفیان وہاں سے آگے بڑھ گئے. سرکار کو خبر پہنچ گئی آدھے میدان یعنی آدھے سفر کے اندر کہ ابو جہل لشکر لے کر آیا. سرکار دو عالم نے کہا کہ میں تو پیٹ دکھا کر نہیں جاؤں گا. اب صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے بڑھ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بدر کیا ہے، اگر آپ ہمیں ایتھوپیا افریقہ تک حبشہ تک اگر گھوڑے دوڑانے کے لیے کہیں گے تو یا رسول اللہ ہم چلے جائیں گے. سعد بن معاذ نے کہا کہ حضور بدر میں تو ہمیں بچنے کی امید ہے، یہ سامنے سمندر موجود ہے، اس میں اگر ہم ڈوب گئے تو بچنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، اگر آپ ہمیں حکم دے کے گھوڑوں کے ساتھ اس اندھیرے سمندر میں کود جائیں جس میں آنے کی کبھی امید نہیں ہے تو یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم گھوڑے سمندر میں اتار دیں گے، تو آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. سرکار کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی اور سرکار نے فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، تمہارے سے اتفاق نے بتا دیا ہے کہ اب کفار کی صفوں میں انتشار ہوگا اور وہ پیٹ دکھا کر بھاگیں گے اور اللہ کی نصرت آ جائے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ بدر کے واقعے سے متعلق گفتگو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نیوز ون سے برکت رمضان کی نشریات.
हमारा मैक्सिकन कॉर्न राइस अभी स्टीम पर है, जैसे ही स्टीम मुकम्मल हो जाएगी इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे और ड्रिंक हमारी तैयार है। और शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब हम आ गए हैं मैदान बदर। जी शाह साहब। देखिए, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने जब पूरे एतमाद का ऐलान कर दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और बदर में उस वक्त मुसलमान पहुंच गए। जिस तरह अल्लामा उजागर साहब ने फिर सारी तफसील आपकी सामने जिक्र की कि बदर के अंदर सफ़ों की तरतीब क्या थी, नुज़ूल बारिश क्या था, और बारिश जब हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युज़हिब अन्कुम रिज्स शैतान। सुभान। जिस तरह अहले बैत के लिए फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स, इधर फरमाया युज़हिब अन्कुम रिज्स शैतान, यानी उनसे भी अल्लाह ने रिज्स को दूर किया है और सहाबा से भी रिज्स को दूर किया। ये सूरह अनफाल की आयत है जिस अहले बैत के लिए इरशाद हुआ। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने जो नज़ाइर जिक्र किए तो उनकी मजीद हौसला, क्योंकि जब उन्होंने अपने सरों को पेश करने के लिए जब हामी भर ली और आ गए तो फिर अब कुदरत ने पर्दे हटाकर बता दिया कि कल होना क्या है। हाँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले, जैसा कल जंग होनी है तो आज सहाबा किराम को ले गए, क्योंकि जो उनके खास सुरमा थे, उतबा, शेबा, अबू जहल, ये बड़े उनके जो रईस थे जिस पर उनको फख्र था। जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि जिस तरह मुतकब्बिराना जुमला कह रहे थे, तो अब अल्लाह की जानिब से राज के पर्दे हटे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में ले जाकर सहाबा किराम को अपने असे से लंबी लाइन हुजूर ने खींची। अच्छा। फरमा कल अबू जहल यहां गिर कर मरेगा। अल्लाह अल्लाह, यानी जंग कल होनी है। हाँ, बता आज रहे हैं। वाह वाह। एक लाइन खींच के फरमा हादा मसरउ अबा जहलिन, फिर दूसरी लाइन खींची, फरमा हादा मसरउ शैबा, तीसरी लाइन खींची, फरमा हादा मसरउ फुला, जो जिनके खौफ तारी हो सकता था। कहा कि अब तुम जब मुकम्मल तौर पर आ गए हो ना, पहले तो हम नहीं बताते थे, लेकिन अब जब तुम आ गए हो जान हथेली पर लेकर, तो अब तुम्हें पहले ही बताते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। यानी अब एग्जाम होने से पहले अब तुम्हें बता देंगे क्योंकि तुमने अपने आप को पेश कर दिया। तो ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के दिल की सफाई की तरफ इशारा है। और रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे इल्म की वुसअत अता फरमाई थी। और जब जंग खत्म हुई तो सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि लोग तो एक तरफ चल पड़े, मैं लौटकर उस जगह पर आया जहां सरकार ने अपनी लाठी से इशारा किया था। कहते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बरहक बनाकर भेजा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह लाइन खींची थी, जिसके नाम से खींची थी, ये नहीं कि ये उधर गिर गया तो ये इधर गिर गया, और ये कहीं और गिरना तो अलग बात है, लाइन भी नहीं बदली। फारूक आजम कहते हैं जिसके नाम की जो लाइन खींची थी वो काफिर वहीं गिरकर मरा, बाल बराबर भी फर्क। वाह वाह वाह। और दुआ का जिक्र अल्लामा साहब कर रहे थे। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं कि सरकार ने खड़े होकर उसकी करके दरख्त की ऐसी दुआ की और ऐसी रिक्कत तारी थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक से चादर गिर गई, यानी ऐसी रिक्कत थी। और सरकार का वो रोना अल्लाह की बारगाह में या हय्यु या क़य्यूम कहकर उम्मत की दुआ मांगना, अल्लाह की नुसरत को तलब करना, उस वक्त हुजूर की जुबान पाक से जुमला निकला कि या अल्लाह, आज अगर ये मुसलमान मैदान बदर में मार दिए गए ना, और अगर आज इनको शिकस्त हो गई ना या अल्लाह, तो कयामत तक फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इधर इशारा किस बात का था कि अब कोई नबी आएगा नहीं। वाह वाह। ये दुआ खत्म नबूवत की वाज़ेह दलील। ये होता कि ये जिल्ली आएगा तो बुरूजी आएगा तो फलाना आएगा, ये सारे गलीज ख्यालात इस दुआ से रफा हो जाते हैं और बात वाज़ेह हो जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज शिकस्त खा गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं आएगा, इसलिए कि अब मेरे बाद कोई नबी आएगा ही नहीं, ना कोई उम्मत आएगी, तो तू नुसरत फरमा। और नुसरत फिर कैसी आई, और सहाबा कैसी जवां मर्दी के साथ लड़े। अल्लाह अकबर। आप देखिए, एक सहाबी के पास तलवार नहीं है, सरकार के पास जाकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे पास तलवार नहीं है। हुजूर ने फरमाया जा वो खजूर की जो शाख पड़ी उठाकर ले आ। वो खजूर की डंडी जमीन पर पड़ी हुई है, सरकार ने उसको लिया और फरमा कुनी सैफ, तलवार बन जा, उसके हाथ में दे दी। अब जाकर वो लड़ने लगे तो जनाब वो खजूर की लचक वाली शाखें उनके लोहे की तलवारों से लड़ रही है। अल्लाह। और बाकायदा वही काम किया जो तलवार करती है, और उस तलवार का नाम उन्होंने औन रखा। साहबा की जुर्रत आप देखिए। अल्लाह अकबर। हजरत मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला की बेनजीर और बेमिसाल शुजाअत बदर के अंदर आपको नजर आती है, सहाबा किराम की नजर आती है। हजरत कतादा बिन नौमान की तरफ जो सरकार का मौजज़ा जाहिर हुआ, आप देखें, मैं और आप अगर कहीं जा रहे हो और तेज हवा चले, आंधी चले, हमारी आंखों में खुदा ना करे गुबार आ जाए, तो बंदे के हाल क्या होता है। अल्लाह, बंदा कितना परेशान हो जाता है। तो वो सहाबी हजरत कतादा बिन नौमान वो जंग में मसरूफ हैं और सामने से एक ने तीर मारा और तीर उनकी उल्टी आंख में आकर लगा। आप अंदाजा लगाइए तीर की तेजी, और वो तीर आकर एक की आंख के अंदर पेवस्त हो जाए,
اللہ۔ تو میں پوچھتا شبیر بھائی بتائیے کہ اس کے بدن پر، اس کے مزاج پر، اس کی طبیعت پر کیا گزری ہوگی، تکلیف کا عالم اب کیا ہوگا؟ تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ۔ لیکن وہ خدا کے شیر نے اس تیر کو اپنی آنکھ سے کھینچ کر نکالا، اور قریب تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ ان کی آنکھ جو ان کے منہ پر بہ رہی تھی اور جو باقیات بہ رہے تھے تو درد بڑا ہونے لگا ہلنے کی وجہ سے، تو آپ نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کر ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو یہاں سے کاٹ دے تاکہ یہ کٹ جائے اور میں کپڑا باندھوں، ایسا نہ ہو کہ دشمن رسول اللہ تک پہنچ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا کاٹو نہیں، حضور کو جا کر بتاؤ کہ میری آنکھ کے ساتھ یہ ہوا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، اللہ سرکار کا کام تو مجھے جہاد کے مسائل سمجھانا ہے، قرآن سمجھانا ہے، تعلیم دینا ہے، غسل و وضو سمجھانا ہے۔ نہیں، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ امت کی شرعی ذمہ داری بھی، شرعی ضرورت کو بھی حضور پورا کریں گے، روحانی ضرورت کو بھی حضور پورا کریں گے، مادی ضرورت کو بھی حضور پورا کریں گے۔ اب جب وہ لوٹ کر آئے اور ان کے چہرے پر آنکھ بہ گئی تھی تو سرکار دو عالم نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور یہ آنکھ بہ گئی ہے اور میں اس کو کاٹ کر پھینکنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں آپ کی اجازت لوں؟ سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرنا، قریب آؤ۔ قریب لا کر جو ان کے چہرے پر جو خون سوکھ چکا تھا اور جو باقیات بچی ہوئی تھی، حضور نے اپنے مبارک انگلیوں سے اس کو کھروچ کر ان کی آنکھ میں رکھا اور یہاں سے صرف اپنا تھوک مبارک، لعاب مبارک ڈالا، ان کی آنکھ اسی وقت دیکھنے لگ گئی۔ یہ ایسا عجیب معجزہ ظاہر ہوا ہے، اللہ، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی نسلوں میں 6 سے 7 پشت تک الٹی آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا، کہ جس میں ان کے پردادا کی آنکھوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا تھا۔ تو یہ سارے معجزات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جرت و استقامت کے حوالے سے ظاہر ہوئے، اور جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے ان کو اٹھا کر کلیب بدر کے اندر پھینک دیا گیا، اور جب پھینک دیا گیا تو سرکار منڈیر پر گئے کہ جس کنویں کے اندر کفار کو پھینکا گیا تھا، ادھر کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا حل وجدتم ما وعدکم اللہ رسول حقا یا ابا جہل یا شیبہ، اے ابو جہل، اے شیبہ، پہنچ گیا نا تمہیں وہ جو اللہ اس کے رسول تم سے کہتے تھے، اور تم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج تو ان کے بدن میں روح بھی نہیں ہے، آپ ان سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ میری بولی سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو جب مرنے کے بعد کافر سن سکتا ہے جس پر عذاب ہو، تو عذاب کو چکنے کے لیے جب اس کے لیے یہ حس موجود ہوتی ہے تو اہل ایمان جو وہ اجر قبر میں پانے کے لیے وہ کیسے گویا کہ حیات سے خالی ہو سکتا ہے اور سننے سے خالی ہو سکتا ہے؟ تو بدر نے کئی عقدے حل کر دیے اور کئی معاملات کو واضح کر دیا۔ آج میں آخری جملے پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں چاہیے کہ بدر میں اصل فتح جو صحابہ کی تھی نا وہ اطاعت رسول میں تھی، بے شک، کہ جو رسول نے کہہ دیا دن تو دن، رات تو رات۔ یہ اطاعت اگر امت کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ جائے اور اپنی کھوپڑی چلانا، اپنے مزاج چلانا، ان تمام چیزوں کو ادھر رکھ دے اور میڈیا کے اوپر ایسے ایسے کو لانا کہ جو کہے کہ سنت اور ہے، حدیث اور ہے، اس کو مانو، تراویح کو نہ مانو، فلاں کو نہ مانو، تو ایسے لبرلوں سے اگر اس امت کی جان چھٹ جائے اور صحابہ کی طرح وہ تقوی اور دیوانگی آ جائے نا، تو آج بھی اقبال نے کہا ہے کہ بدر کی فضا پیدا ہو سکتی ہے اور اسلام کو غلبہ مل سکتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست گفتگو ہو گئی آج غزوہ بدر پر۔ کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، اس میں انشاءاللہ دیگر گفتگو بھی